یوں آ گئی ہے خود بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دبا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا یہی مشن تھا، یہی مشن تھا کہ نوجوانوں کو، نیو جنریشن کو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلائی جائے۔ چونکہ انسان کو خریدا جا سکتا ہے، عالم کو خریدا جا سکتا ہے، مفتی کو خریدا جا سکتا ہے، محدث کو خریدا جا سکتا ہے، مفکر کو خریدا جا سکتا ہے، مفسر کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن عاشق کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا جو پیغام ہے، جو آپ کا مشن ہے، وہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی جائے، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اور اسی عشق مصطفیٰ کی جھلک یہاں دیکھنے کو مل رہی۔ آخر کون ہیں آپ؟ کیا مطلب آپ کو جو آپ اس وقت یہاں بیٹھے، دنیا اپنے بستروں میں آرام کر رہی ہے، یہ سونے کا وقت ہے۔ اگر ہم بات کر لیں دوسرے ریلیجن کے ماننے والوں کی، وہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے تو غور و فکر کریں گے یہ لوگ کیوں بیٹھے، یہ تو سونے کا وقت ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو نیند نہیں آتی، تو آپ کہو گے سرتاج رضوی نیند تو بہت آتی، اتنی آتی ہے کہ ہفتہ ہفتہ فجر نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر کس لیے بیٹھے ہو؟ نیند تو تمہیں بھی آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، لیکن یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، سرتاج رضوی ساری راتیں چاہے جیسے گزرتی ہو، لیکن آج کی رات مدینے والے مصطفیٰ کے، آج کی رات اس نبی کے نام کہ جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بلایا، آج کی رات اس پیارے نبی کے نام جو ساری زندگی رب سے دعا کرتے رہے، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب معراج کی رات میں آقا گئے نا، رب نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگتے؟ بار بار رب کی طرف سے حکم، محبوب مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، لیکن ہر بار تیرے میرے نبی نے یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش۔ تو آج کی رات اس نبی کے نام جو 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزارتے رہے، اپنی بیٹیوں کو سوکھے پتے کھلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہگار امتیوں کو نہیں بھولے، ہم گناہگاروں کے لیے دعا کرتے رہے۔ اس نبی کے نام، اس پیارے آقا کے نام آج کی رات، جس نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اسی پیار کے ضمن میں، اسی محبت سے ریلیٹڈ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، ذرا محبت سے، سبحان اللہ، مسند احمد کی روایت، آقا کریم فرماتے ہیں، مشن اعلیٰ حضرت کے تحت گفتگو کر رہا ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہوں انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ ایک بار مبارک ہوں انہیں جنہوں نے میرا دیدار کیا، جنہوں نے میرے حسن کو دیکھا، جنہوں نے میرے چلنے پھرنے کو دیکھا، جنہوں نے میرے شب و روز کو دیکھا، مبارک ہوں انہیں۔ ایک بار مبارک ہوں انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ وَطُوبَىٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور 7 بار مبارک ہوں انہیں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا لیکن اس سے محبت کریں گے، ایمان۔ ایک بار مبارک ہوں جنہوں نے دیکھا اور ایمان لائے۔ وَطُوبَىٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور 7 بار مبارک ہوں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا، جنہوں نے
دیکھا نہ ہوگا، یا تو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ آیا ہے اس دنیا میں کوئی ایسا نبی کہ جس کے اشارے کو پا کر ڈوبا سورج بھی پلٹ آیا تھا۔ بس انہوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے اشارے کو پا کر چاند نے اپنا سینہ چیر دیا تھا۔ بس انہوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس پر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق میں سوال، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانے، آج ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں، آج چاہے وہ یونیورسٹیز سے تعلیم لینے والے نوجوان ہوں، کالجز سے پڑھنے والے نوجوان، آج دنیاوی تعلیم جس کے پاس تھوڑی بہت آ جاتی ہے، پھر وہ علماء کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ مولانا کیا جانے یار لیول کیا ہوتا ہے، علماء کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، نالج کس کو کہتے ہیں۔ اچھا قسم خدا کی تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں؟ قسم خدا کی میں دعویٰ کرتا ہوں اگر تو اعلیٰ حضرت کو دینداری کے معاملے میں پڑھے گا تو اعلیٰ حضرت کو رہنما پائے گا، اور اگر تو دین کو چھوڑ کر دنیا داری میں اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا تو قسم خدا کی اعلیٰ حضرت جیسا رہنما تجھے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سائنٹیفک ورک کو اٹھا کے دیکھو، ان کے سائنٹیفک ورک کو پڑھو تب تمہیں پتہ لگے گا۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نوجوان آج نفس پرستی کے راستے پہ جا چکے ہیں، جن ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، جن ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتابیں ہونا چاہیے تھیں، جن میں احادیث مصطفیٰ سے لبریز کتابیں ہونا چاہیے تھیں، آج ان ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں۔ جن ہاتھوں میں پرچم اسلام ہونا چاہیے تھا، آج ان ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھنے چاہیے تھے، آج نوجوانوں کے وہ قدم شراب کے اڈے کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زناکاری کی طرف وہ قدم بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جوئے کے اڈوں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارا نوجوان شراب روشی کے راستے پر ہے، نفس پرستی کے راستے پر ہے۔ قسم خدا کی آج کا نوجوان اپنے ماں باپ سے بھی بدتمیزی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو نفس پرستی کی راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو شراب نوشی کے راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو آج مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ پلٹ آئے، وہ پلٹ آئے اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئے اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پلٹ آئے مسجدوں کی طرف، پلٹ آئے مدرسوں کی طرف، تو سنو اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا، بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلا دو۔ جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضرورت ہے کہ نوجوانوں کے سامنے عشق مصطفیٰ کی بات کی جائے، نوجوانوں کے سامنے کردار مصطفیٰ رکھو، سیرت مصطفیٰ رکھو۔ کیا ہم نہیں جانتے علماء تشریف رکھتے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہماری مسلم بہنیں بیٹیاں آج اسلام سے کنارہ رکھ رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ وہ اپنا گھر بسا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ تو وہ اسلام ہے کہ اسی اسلام کی وجہ سے ان بچیوں کو جینے کا ذکر نہیں، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے
کہ آج جن بچیوں کو گھر میں رحمت سمجھا جاتا ہے، قسم خدا کی انہیں باعث بربادی سمجھا جاتا ہے، زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ آقا کریم کا صدقہ ہے کہ آقا کریم نے بچیوں کو رحمت بنا دیا، لیکن اس کے باوجود آج اس پروقار اور خوبصورت مذہب کو ہماری بیٹیاں بہنیں چھوڑ رہی ہیں۔ اس کا ریزن کیا؟ کبھی ڈیپلی آپ نے سوچا، کبھی اینالائز کیا کہ چل کیا رہا ہے دنیا میں؟ نہیں پیارے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، چاہے جو ہوتا رہے، ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ مطلب ہے کہ پڑوسی کیسے کما رہا ہے، مولانا صاحب کیوں کما رہا ہے، امام صاحب اچھے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، فلاں پڑوسی نے کار کیوں لے لی، ہمیں یہ پرواہ ہے، یہ معاملات ہیں۔ تمہارے مسئلے یہ نہیں، اپنے مسائل کو سمجھو۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں جا چکا ہیں۔ اللہ اکبر! اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا گھروں میں، نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، دنیا دار لوگوں کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، اللہ اکبر کبیرہ، بچیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے رات دن ہم یہی کام کرتے ہیں، پورا دن سیریل دیکھتے نکل جاتا ہے، پورا دن فلمیں دیکھتے نکل جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی ہوتا ہے نا، فلاں نیتا نے یہ کہہ دیا، فلاں چیف منسٹر نے یہ اعلان کر دیا، فلاں منتری نے یہ کہہ دیا۔ ارے مسلمانوں، زیادہ حساب مت لگایا کرو، تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، تمہیں یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بسانے والے غریب نواز ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ نیتاؤں کی بات کر کے وقت برباد مت کیا کرو۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا، ہاں تمہیں ختم کرو تو اب تک سوپ بنا کے پی گئے ہو۔ یاد رہے، جو لوگ چاہیں ہزاروں سنستھائیں بنائیں، لاکھوں سنگٹھن بنائیں، لیکن یاد رہے یہ اسلام اپنی خوبی اور سچائی کی بنا پر آگے بڑھتا ہے۔ تم چاہے جتنے سنگٹھن بنا لو، لیکن اسلام کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ تم اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس مذہب اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا خون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کیا کرے گا، اس کی پرواہ مت کیا کرو۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سنو، جو لوگ غریب نواز کے بٹھائے اونٹ نہ اٹھا سکے، وہ غریب نواز کے بسائے مسلمانوں کا کیا کر لیں گے بھائی؟ آپ تو گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ نیتاؤں کی، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، ایکٹریس کی بات، ایکٹرز کی بات، یہی ہوتا ہے۔ اب جو بچیاں ہیں یا بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ ایسے فحش سیریل، فحش فلمیں آج سرے عام چل رہی ہیں، گھروں میں چل رہی ہیں، چوراہوں پہ چل رہی ہیں، وہی بھائی بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بہنیں بھی کھڑی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی غلط راستے پہ چلی گئی، ہمارا بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا۔ ارے مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے گھروں میں سیرت مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتابیں رکھو، آقا کریم کے کردار سے بھری ہوئی کتابیں رکھو، امام اہل سنت کی تصانیف اپنے گھر میں رکھو۔ اردو نہیں پڑھ سکتے ہندی میں مل جائیں گی، ہندی نہیں پڑھ سکتے بنگلہ میں مل جائے گی، بنگلہ نہیں پڑھ سکتے انگلش میں مل جائیں گی، جس لینگویج پر آپ کو مہارت ہو اس لینگویج میں مل جائیں گی۔ اور روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو آپ چوراہوں پر برباد کرتے ہو، دنیا دار لوگوں کی باتیں کرتے ہو، روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاؤ، اور اس 1 گھنٹے میں کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، کسی ہیرو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی، اس 1 گھنٹے میں بات ہوگی تو کردار مصطفیٰ کی بات ہوگی، بات ہوگی تو امام حسین کی سیکریفائس کی بات ہوگی۔ اس 1 گھنٹے میں بچیوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह। कसम खुदा की ऐसा करके देखो, फिर मैं दावा करता हूँ तुम्हारी बेटियां तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान में हशर सैयदा फातिमा के सदक़े में तुम्हें जन्नत का परवाना देंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों को आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मिशन क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाएं। और आप चूंकि ठहरे आशिक़ सादिक़, आपके इश्क की बात क्या की जाए? वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सबुन से जलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमत व रिज़वान सारी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में कलम चलाते रहे और लिखते रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद लोगों ने एतराज़ किया, उंगली उठाई, भाई ये क्या है? पहले या नबी सलाम अलैका था, अब ये लाखों सलाम क्या है? तो इमाम अहमद रज़ा खान फिर से कलम उठाते हैं। अच्छा, तुम इश्क के मामले को समझते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो इश्क की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इश्क की। तुम हमें रोकने की बात करते हो, तुम अंगुष्ठ नुमाई करते हो, तुम ऑब्जेक्ट करते हो। तो सुनो, अब कहूंगा काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स तुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान सारी ज़िंदगी आका करीम के इश्क में तड़पते रहे, दुआएं करते रहे कि काश मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूमना मैसर आ जाए, काश आंखों के सामने गुंबद खज़रा आ जाए। बिलाखिर वो वक्त आया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी वालिदा माजिदा के साथ हज के सफ़र पे निकले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुंबई होकर के उस दौर में हज जाया जाता था और बहरी सवारी के ज़रिए, समंदरी जहाज़ के ज़रिए हज के लिए जाया जाता था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी वालिदा माजिदा के साथ बहरी सवारी पर सवार हैं, समंदरी जहाज़ पर सवार हैं। इस जहाज़ चलता जा रहा था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान जहाज़ में होकर भी, समुद्री सवारी में होकर भी आप अपने कलम को नहीं रोकते हैं, लिखते जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में समुद्री जहाज़ में, बहरी जहाज़ में एक कोहराम बरपा हो गया। चारों तरफ आहो बुका का एक अजीब मंजर है, लोग मुस्तरिब हैं, बेकरार हैं। ऐलान पे ऐलान हो रहा है कि अब हमारा जहाज़ डूबने वाला है, अब हमारा जहाज़ समंदर के तूफान की मौजों के हवाले होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लोगों ने इतना सुना तो सब रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। आहो बुका का एक अजीब मंजर है, लोगों को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। अब लोगों को ये लगने लगा था कि हमारी धड़कनें रुकने वाली हैं, हमारी सांसें रुकने वाली हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इस आलम में, इस हाल में लोगों ने देखा कि बरेली का अहमद रज़ा खान है, उसके माथे पर शिकन नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना मसरूर होकर के कलम चला रहा है। लोगों ने कहा, ए अहमद रज़ा खान, क्या तुम नहीं जानते कि हम डूबने वाले हैं, हमारा जहाज अब गर्क होने वाला है, समुद्र की तह में जाने वाला है, हमारी धड़कनें रुकने वाली हैं, हमारी सांसें रुकने वाली हैं। आप इतने पुरसुकून कैसे नजर आ रहे हैं? आप इतने पुरसुकून क्यों हैं? तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, सुनो, जब मैं जहाज पर सवार हुआ था तो अपने नबी के फरमान पर अमल करके सवार हुआ था, और मेरा ये यकीन है कि जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, आसमान फट सकता है, लेकिन मेरे नबी ने जो कह दिया वो कभी बदल नहीं सकता। जब मैं सवार हुआ था तो पढ़ के सवार हुआ था, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। लोगों ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें सुकून कल्ब कैसे मिले, हमारा इस्तिराब कैसे कम हो, हमारी बेकरारी कैसे खत्म हो? आप कह रहे हैं कि ये जहाज नहीं डूबेगा, ये जहाज हमें हमारी मंजिल तक छोड़ेगा, लेकिन कप्तान ऐलान कर रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। उसके बाद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने मदीने की तरफ लो लगाई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम
کشتی دنی پہ چھوڑی لنگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ بتاتی ہے پیارے کہ اسی جہاد نے سب کو ان کی منزل تک چھوڑا. مختصر انداز میں آگے بڑھ جاؤں. اب شہر مدینہ ہے. امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی پیاری آنکھیں. کیا منظر رہا ہوگا, کیا کیفیت رہی ہوگی. جو آنکھیں ہمیشہ روزہ رسول کی یاد میں اشکبار رہی, جو بھیگی رہی, آج وہ آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا عشق سمجھنا ہو تو اس بات سے سمجھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے کی گلیوں میں گیا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں روؤں, گڑ گڑاؤں, چیخوں چلاؤں کہ میں نبی کے شہر میں ہوں, میں اپنے محبوب کے شہر میں ہوں. میرا دل چاہتا تھا کہ میں روؤں, چیخوں چلاؤں, لیکن خیال آتا تھا احمد رضا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آواز سے مدینے کی گلیوں میں آرام کرنے والے سونے والے کتوں کی نیند میں خلل پیدا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان آقا کریم کے روزے پر حاضر ہیں. لوگوں کی بھیڑ ہے, عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے, محبان و غلامان مصطفیٰ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں. انہی عاشقوں میں سے کسی عاشق نے ایک منظر دیکھا کہ پیارے نبی کا روزہ ہے اور پیارے نبی کے روزے کے سامنے تو کھجور کے درخت ہیں. اللہ اکبر. تب سنیوں کی حکومت ہوا کرتی, عثمانیوں کی حکومت, سلطنت عثمانیہ. اس وقت آقا کریم سے جڑی ہوئی ہر چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو 100 سال والے لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو مٹا کے پھینک دی, ساری نشانیاں مٹا. پہلے سلطنت عثمانیہ کا تسلط تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آقا کریم کا روزہ اور روزے کے سامنے 2 کھجور کے درخت. آپ پرانی تصویر نکلوا کے دیکھیں گوگل پہ یا سوشل پلیٹ فارم پہ تو آپ کو ملے گی. پیارے نبی کا روزہ گنبد خضرا اور اس کے سامنے 2 کھجور کے درخت. ایک شاعر نے جب یہ منظر دیکھا تو قلم اٹھایا, منظر کشی لکھتا ہے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. ذرا محبت سے, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. سبحان اللہ. سب نے کہا واہ واہ, کیا انداز ہے, کیا قلم کاری ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چھا گئے, حق ادا کر دیا. کیا منظر کشی کی ہے. سب واہ واہ کر رہے تھے. امام احمد رضا خان آہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے تو نے غضب کر دیا, یہ تو نے کیا مثال دے دی. ارے کہاں میرے نبی کا پیارا روزہ, کہاں خیمہ لیلا, اور کہاں میرے نبی کے پیارے روزے کے پیارے درخت, اور کہاں مجنوں. یہ تو نے کیا مثال دے دی. تو شاعر نے کہا تھا احمد رضا خان تنقید کرنا آسان, تنقید کرنا آسان ہے, کچھ نمائی کرنا آسان ہے. اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو صحیح آپ فرما دیجیے. کس سے کہا؟ اعلیٰ حضرت سے کہا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد رضا خان سے کہا کہ آپ کو غلط لگتا ہے, آپ کو مجنوں اور خیمہ لیلا یہ استعمال کرنے پر آپتی ہے تو صحیح آپ کر دیجئے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ردیف قافیہ تمہارا درست ہے اور مصرع اول بھی ٹھیک ہے, فن شاعری کے اعتبار سے سب کچھ درست ہے, لیکن مصرع ثانی میں ترمیم کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, محبت سے سبحان اللہ. یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی ہو جیسے عرش معلا. سبحان اللہ. آسان کر دوں, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, فرشتے ہو جیسے عرش معلا. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی آپ زندگی کو جب پڑھیں گے قسم خدا کی ہر موڑ پر آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس وجہ کیا ہے کہ آج کل کی نیو جنریشن پڑھتی نہیں, پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. یا تو گوگل مارے گی ہے نا, یا جو ہے یوٹیوب پہ ٹائی والوں کو سرچ کرے گی, کوئی پینٹ والے کو سرچ کر رہا ہے, کوئی ٹائی والے کو سرچ کر رہا ہے, کوئی کسے سرچ کر رہا ہے. ارے علم دین سیکھنا تم پر بھی تو ضروری ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری مت مانو, مت مانو یار ہماری,
پڑھو تو صحیح، پڑھ کے مانو۔ آج کل دیکھو اسلام کا مذاق بڑا بنا کے رکھ دیا گیا۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا، ہاں کچھ ایسے ایسے ٹائی والے اور کوٹ پینٹ والے لوگ ہیں جو ہر چیز میں قرآن کو ایسا اٹھاتے ہیں، ایسے فلاں نمبر فلاں آیت نمبر اور یہ اور وہ، جیسے ان کے ابا کی کتاب ہے نا، ہر چیز میں بار بار قرآن کو اٹھاتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، بار بار حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا آج کل ٹائی والوں نے کتاب کو اٹھایا اور حوالہ دے دیا یا زبانی طور پہ حوالہ دے دیا، تو ہماری جنریشن جو ہے نا، ہمارے جو نوجوان ہیں، نیو جنریشن بالخصوص کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے، انہیں اتنی فرصت نہیں ہوتی یہ جو اس ٹائی والے نے یا پینٹ والے کوٹ پینٹ والے نے حوالہ دیا ہے کہ واقعی ایسا ہے بھی ہے نہیں، دیکھ لوں یا سمجھنے کی کوشش کروں یہ جو حوالہ دے رہا ہے یا جو اس نے حدیث کا ریفرنس دیا اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ بس ایک ٹرینڈ چلا رہے بھائی، حدیث کا حوالہ دے، قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا۔ ارے قرآن کو سمجھنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو 10-15 سال مدرسے میں جا کر سوکھی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر پینٹ والے ٹائی والے اگر سب قرآن کو سمجھنے لگے اور حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے لگے تو پھر ان مدارس اسلامیہ کی ضرورت کیا بھائی ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی زبان پر، عربک لینگویج پر مہارت ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث، علم تفسیر، علم تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز علم نبی کا پیار ہونا۔ جی جی بالکل حق ہے۔ دل میں نبی کا عشق ہونا ضروری ہے، کامل مومن ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہاں انہوں نے عربی لینگویج پر تھوڑی بہت ان کو مہارت تھی، بس لغت کے سہارے وہ چلے، ڈکشنری کے اکارڈنگ انہوں نے ترجمے کر ڈالے، اور آج پوری دنیا حیران ہے کہ آخر پتہ نہیں کون سا سستا نشہ کر کے انہوں نے ترجمہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا حیران ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ انہیں فرصت تو تھی نہیں سمجھنے کی، دل ایمان سے خالی تھے، ہے نا، عشق مصطفیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس عربک لینگویج کو سمجھا، لغت کو سامنے رکھا، جو ترجمہ سمجھ میں آیا مار دیا۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے ترجمے کیے گئے کہ نہیں؟ قرآن عربی میں ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے نا تو کنز الایمان پڑھ لو، بس کنز الایمان اٹھا لو، پتہ لگ جائے گا۔ لوگوں نے الٹے سیدھے ترجمے کر مارے کیونکہ انہیں کچھ نہیں پتا کیسے، بس انہیں لغت سے مطلب تھا، لغت میں جو انہیں ملا، جو سمجھ میں آیا وہ انہوں نے لکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا عرب میں اور پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا عرب حبہ سے، سمجھا گیا ہندوستان میں، اور اگر ہندوستان میں بھی اور سمیٹ لوں تو سمجھا گیا بریلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں ان لوگوں کو ایک دعوت فکر دوں گا، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کرو، اب خود دیکھنا۔ میں ترجمہ نگاروں کے نام پیش کرتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں مانتے ہو؟ آج ان کی محفلیں کیوں سجتی ہیں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ آج یہ لوگ ان کے دیوانے کیوں ہیں؟ آج ان پر لوگ جان کیوں چھڑکتے ہیں؟ تو سن تو لے، وجہ یہ ہے پیارے، ذرا دیکھ عبد الماجد دریابادی، محمود الحسن دیوبندی، فتح محمد جالندری، ڈپٹی نصیر احمد دہلوی، ان سب کے تراجم اٹھا کے دیکھ، ان سب کے ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھ، انہوں نے قسم خدا کی جو ترجمے کیے دل پھٹ جائے گا، دل چھلنی ہو جائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، سورہ نساء کی آیت نمبر 142، اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو۔ ان لوگوں نے، یہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں یا دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے مولویوں کو میں نے بول دیا، ان کی سب کے ترجمے موجود ہیں، اٹھا کر دیکھو۔ کوئی ترجمہ کر رہا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا۔ میں نے کہا چلو اس کو چھوڑ دیتے، دوسرے کو دیکھ لیتے، تو دوسرا ترجمہ کر رہا ہے بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں اور اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔
معاذ کہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تمہارا رب دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا رب دغا بازی کر سکتا ہے؟ نوجوانوں پڑھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم سماج میں ایک سماج ہے جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش، نام ستیارتھ آریہ سماج نام ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش۔ آریہ سماج کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی، آج بھی مارکیٹ میں ملے گی، آپ کو کتب خانوں پہ ملے گی۔ جانتے ہو مسلمانوں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایسے خدا کو دور سے سلام کرتے ہیں جو اپنے بندوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے۔ اور ثبوت کے طور پر ان لوگوں نے انہی لوگوں کے ترجمے لکھے ہیں کہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب خدا کو دھوکے باز لکھ دیا گیا، دغا باز لکھ دیا گیا، اللہ اکبر، تو پھر کون میدان میں آتا ہے؟ بریلی کا تاجدار میدان میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مورچہ فرماتے ہیں، سنو آؤ ہم بتاتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم نے سمجھا نہیں قرآن کو، رب تو گناہوں سے پاک ہے، وہ دغا بازی نہیں کرتا، وہ دھوکے بازی نہیں کرتا، یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب دیکھیں، اپنے گمان میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کی طرح یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا یا دغا دے گا، بلکہ آپ ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ فتح کی اس آیت کو پڑھیں، اس سے اوپر کی جو چند آیتیں ان کو پڑھیں۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اے نبی جب ہم نے آپ کو راہ سے ہٹا ہوا پایا۔ کسی نے ترجمہ کیا جب ہم نے آپ کو راہ بھولا پایا۔ کسی نے ترجمہ کیا، اگر میں کسی کا ہوں تو سمجھ لینا وہی، ہاں میں اپنی زبان خراب کرنا ضروری نہیں سمجھ۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے جب آپ کو بھٹکا ہوا پایا۔ اگر نبی بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، تو مجھے بتاؤ ذرا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے والا کون؟ اللہ اکبر۔ پھر صراط مستقیم کون ہے؟ جبکہ ہم روزانہ پڑھتے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام ہو۔ تو جس پر اللہ کا انعام ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ پھر جس پر انعام ہوا وہ سیدھا راستہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو جس پر انعام وہ سیدھا راستہ، اب کس پر ہے انعام؟ قرآن کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام سچوں پر ہے، اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ ہمارے لیے سیدھا راستہ، صراط مستقیم ہے۔ اور ان جن پر اللہ کا انعام ہے ان لوگوں میں انبیاء کیا ہے؟ سر فہرست، سب سے اوپر ہیں۔ اور پھر سردار انبیاء، نبیوں کے سردار ہمارے نبی، قسم خدا کی۔ پھر ان کو بھٹکا ہوا کہنا، وہ تو سیدھے راستے ہیں نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا، جب ہم نے تمہیں راہ سے ہٹا ہوا پایا، راہ بھولا پایا، اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی، جب میرے نبی کی انسلٹ کی گئی، توہین کی گئی، میرے نبی کو راہ سے بھٹکا ہوا، بھولا ہوا، کیا کیا دیکھا گیا، تو پھر میدان میں کون آتا؟ سنو سنیو سنو، چاہے تم جس سلسلے سے مرید ہو، چاہے تمہارا جو پیر ہے، مجھے مطلب نہیں، سارے پیر ہمارے سر کے تاج جو اہل سنت سے وابستہ ہیں، سارے سلسلے ہمارے سر کے تاج، ہم ہر سارے سلاسل کو مانتے ہیں، ہر سلسلے کی عزت کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو کسی سلسلے کا پیر مت سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیر نہیں بلکہ سارے سنیوں کے امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو پیر کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو، یہ مت سمجھا کرو کہ سرتاج رضوی تو رضوی ہے اس لیے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، نہیں پیارے، چاہے آپ جو ہو، جس سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سب کے امام ہیں، کیونکہ آپ مجدد اعظم ہیں،
اور ایک بات اور کلیئر کر دوں، کلیریفیکیشن دے دوں، مجدد کے لیے ولی ہونا بہت چھوٹی بات۔ ہاں آج کل کچھ جولا حضرات لا علم کم فہم کچھ فہمی کا مظاہرہ کرتے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عالم تھے، ہاں مولوی تھے، فاضل تھے، وہ ولی نہیں تھے۔ ارے بے وقوفو، قرآن و حدیث کو سمجھو، جو مجدد ہوتا ہے وہ صرف ولی نہیں ہوتا، اپنے دور کے سارے ولیوں کا سردار ہوتا۔ مجدد کے لیے ولی ہونا بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے مورچہ سنبھالا۔ جب میرے نبی کو راہ سے ہٹا ہوا کہہ دیا گیا، جب میرے نبی کو راہ بھولا کہہ دیا گیا، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، اس لیے ہم ساری زندگی ان کے گیت گاتے رہے، ساری زندگی ان کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ذرا سننا چاہو گے؟ اچھا حیرت کی بات یہ ہے، علماء تشریف رکھ، اوپر کی آیتیں پڑھو، رب فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ محبوب آپ کی پچھلی گھڑی اگلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آپ کا آنے والا وقت جو گزر گیا اس سے بہتر ہے۔ اور آگے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور اس سے اگلی رات میں اگلی ہی آیت میں راہ سے بھولا کہ یہ کون سا طریقہ بھائی راضی کرنے کا؟ جی یہ کون سی بہتر گھڑی ہو گئی؟ اوپر کی آیتوں میں رب فرما رہا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت، آپ کی آنے والی گھڑیاں پچھلی سے بہتر ہے، اور ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور اگلی ہی آیت میں جو رب اپنے محبوب کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہو، جو رب اپنے محبوب کو بے حساب دینے کی بات کر رہا ہو، تو کیا وہ رب اگلی ہی آیت میں اپنے محبوب کو راہ سے بھٹکا ہوا کہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان آیتوں کو جب آپس میں ملایا جائے تو یہ میچ ہی نہیں ہوتی، تضاد ہے ترجمے میں، پھر پلٹنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے کنز ایمان، آنا پڑتا ہے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں، آنا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے اور لکھتے، ترجمہ کرتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے محبوب جب ہم نے آپ کو، ذرا محبت، اے محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رستہ پایا تو اپنی طرف رانی، اور کلیئر کر دوں، جب اپنی محبت میں گرفتار پایا، جب اپنی محبت میں گم پایا، اور قسم خدا کی یہی صحیح ترجمہ ہے، شان نزول دیکھو گے تو اندازہ ہوگا۔ میرے نبی جب غارے شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی آپ نے گزاری، اور اس کے علاوہ غار ہرا میں جب آپ رہے تو ساری دنیا سے لا تعلق ہو، رب اور محبوب کے بیچ میں کوئی نہ تھا، میرے نبی دنیا سے لا تعلق ہو گئے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہم نے اپنے نبی کو جب اپنی محبت میں گرفتار پایا، اپنی محبت میں گم پایا، تو اپنی طرف راہ دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ذرا ایک ایسا مقام میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک ایسی آیت آپ کے سامنے رکھ دوں جس کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کی گردنیں شرم سے جھک جائیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ اہل علم حضرات سر محفل اپنی بچیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر میں آپ کے سمجھ نہیں رکھوں گا، آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا تو آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ پھر نہیں سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، ساری دنیا ان کو کیوں مانتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ آل عمران کی آیت اٹھا کے دیکھیے، سورہ مریم کی آیت اٹھا کے دیکھیے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ان ترجمہ نگاروں نے جب ترجمہ کیا، چاہے وہ عبد الماجد دریا باتی ہو، فتح محمد جالندری ہو، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہو، یا اشرف علی تھانوی ہو، یا محمود حسن دیوبندی ہو، سب کو دیکھو کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کوئی کہہ رہا ہے عمران کی بیٹی مریم جس نے رو کے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ آپ مجھے بتائیں
کہ خواتین کے اندر کوئی مخصوص جگہ عورت ہے؟ جب یہ سوال سیدہ فاطمہ سے کیا گیا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، خاتون جنت، وہ سیدہ فاطمہ کے جن کے آنے پر جب میدان محشر میں ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو رب کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والوں گردنیں جھکا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے محشر میں، سب نگاہوں کو جھکا لیں گے، نظریں جھکا لیں گے، لیکن اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کو گزارا جائے گا، جنت لے جایا جائے گا، تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ فاطمہ۔ آپ سیدہ فاطمہ سے پوچھو، یا سیدہ فاطمہ آپ بتا دیجئے کہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت کس چیز کا نام ہے؟